أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی 4 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. اذا رجت الارض رجا کہ قرب قیامت جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، زمین زلزلے سے کپکپائے گی، وبست الجبال بسا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فکانت ہباء منبثا گویا پراگندہ غبار آلود کی طرح ہو جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا اور لوگوں کو 3 قسموں پر تقسیم کیا جائے گا. 4 نمبر کی آیت جو زمین زلزلے سے کپکپائے گی، اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں بہت سارے خزانے رکھے ہیں اور انسان کے ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں اکثر و بیشتر اللہ نے زمین میں رکھی. ہمارے علاوہ اور جو مخلوق ہے ان سب کی ضروریات کی چیزیں بھی اللہ نے زمین میں رکھی ہیں. اور زمین میں اللہ پاک نے ایک سینسر رکھا ہے جس کو اردو میں حرکت کہتے ہیں، انگلش میں سینسر کہتے ہیں. وہ سینسر ایسا ہے کہ بغیر کان کے جتنے بھی جانور ہیں اس کی وجہ سے زمین سے انہیں آواز آتی ہے اور اس پر وہ اپنا راستہ طے کرتے ہیں. جیسا چونٹی ہے، چونٹی کو کان نہیں ہے اور جتنے بھی جانور ہیں جو بغیر کان کے ہیں وہ زمین کے سینسر کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اب زمین ایک ہی طرح کی ہے، مشکل سے آپ کو زمین میں کوئی رنگ اور کلر نظر نہیں آئے گا، یا تو سفید مٹی یا کالی مٹی یا لال مٹی، بس یہ 3 کلر آپ کو زمین میں نظر آئیں گے. لیکن جب آپ اس میں سے اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے، جیسے پھل ہے، فروٹ ہے اور کھانے کی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے نکال رہا ہے، پھول ہے، ہر ایک میں جو رنگ اور اس کے اندر جو خوشبو اور اس کے اندر جو لذتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھری جا رہی، یہ سارا کام اللہ نے چاند کو سونپا ہوا ہے. چاند جب نکلتا ہے نا تو یہ سارے پھل فروٹ کے اندر کے کلر ہیں، اس کی رنگت ہے، اس کی خوشبو ہے، اس کی لذتیں ہیں، کس میں کیا چیز بھرنا ہے، یہ چاند کا کام ہے. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر چاند نہ نکلے تو انسان کے ہڈیوں میں جو گودا بنتا ہے نا وہ چاند کی برکت سے بنتا ہے. جانور کی ہڈیوں میں جو گودا بنتا ہے وہ چاند کی برکت سے بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سارا نظام ہے. ہم اللہ کا جتنا شکر کریں گے اتنا کم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر سجدہ کرنے کا ہمیں حکم دیا. اس لیے نہیں دیا کہ زمین میں بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں تو زمین کو سجدہ کرو. ویسے تو آدم کے سامنے بھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سجدہ آدم کو کرو، بلکہ
کہ سجدہ تو اللہ ہی کو ہوتا ہے عظمت کے خاطر کہ بھئی انسان زمین پر سجدہ کرتا ہے تو اس زمین کی مٹی اس کے بدن میں، اس کے جسم میں، اس کے سرشت میں شامل ہے، اور اسے جہاں دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی اس کے بدن میں رکھی جا چکی ہے۔ تو زمین کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے انسان کو فرمایا لا تصعر خدک، فرمایا کہ زمین کے اوپر جو ہے اپنا سینہ تان کر مت چل، اکڑ کر مت چل، تکبر سے مت چل، کسی کا خون مت بہا، اس زمین پر قبضہ نہ کر۔ اگر تو زمین پر کسی کے 1 انچ زمین پر قبضہ کرے گا، کل قیامت کے میدان میں اللہ اس کا 7 گنا حصہ بنا کر تیرے سر پر رکھ دیں گے تو بوجھ کیا اٹھا پائے گا؟ دنیا میں 50 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا ہے، تو زمین کا اتنا حصہ اٹھا کر کہاں چلا جائے گا؟ تو بہرحال اللہ پاک اس کی نعمتوں کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ 5ویں نمبر کی آیت ہے وسط الجبال غصا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پہاڑ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو تفریح کی جگہ ہوتی ہے، گھومنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کو پتا نہیں کہ اللہ نے پہاڑ کیوں بنائے، اور پہاڑ ایک طاقتور چیز ہے، زمین کے استقرار کے لیے بنائے، زمین کی استقامت کے لیے بنائے ہوئے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ طاقتور چیز اس زمین پر کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہاڑ۔ اور صحابی پوچھتے جا رہے تھے اور اللہ کے رسول جواب دیتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول اس سے زیادہ طاقتور کون سی چیز ہے؟ تو فرمایا پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہا ہے جو پہاڑ کو کاٹتا ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ تو فرمایا اس سے زیادہ طاقتور آگ ہے جو لوہے کو بھی کاٹتی ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ تو فرمایا پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ فرمایا اس سے زیادہ طاقتور صدقہ ہے جو اللہ کے غضب اور جلال کو بجھاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہاڑوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طاقتور چیز، اور زمین ایک لٹو کی طرح گھوم رہی ہے۔ اگر ہوا کا بوجھ انسان کے سر پر نہ ہونا، جنہوں نے ہوائی جہاز کے اندر سفر کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ جب ہوائی جہاز سے ہوا میں اڑتا ہے اور ہوا کا دباؤ جب اس کے اوپر آتا ہے نا تو اس کی رفتار کو کم کر دیا جاتا ہے، بلکہ آٹومیٹک اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، وہ ہوا کی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کے سر پر اللہ نے ہوا کا بوجھ رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر چل رہا ہے۔ اگر ہوا کا بوجھ اس کے سر پر نہ ہونا تو یہ لٹھوں کی طرح اس طرح ایک ہوا آتی ہے اور کچرے کو اڑا کر لے کر چلی جاتی ہے، اس طرح انسان کو اڑا کر لے کر چلی جائے گی۔ تو وسط الجبال غصا، لیکن اتنے طاقتور پہاڑ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کے اندر خزانے بھی رکھے ہوئے۔ بھئی سونا اللہ نے پہاڑوں میں رکھا ہے، ہیرے اللہ نے پہاڑوں میں رکھے، جواہرات اللہ نے پہاڑوں میں رکھے، موتی اللہ نے پہاڑوں میں رکھے، پہاڑوں میں بہت سارے خزانے اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس پہاڑ کو بھی قیامت کے میدان میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ہوا کی طرح کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، تو اللہ کی طاقت کا اندازہ لگتا ہے کہ میرے اللہ کی طاقت کیا ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو میرے اللہ کی طاقت اور قدرت کیا ہوگی۔ فرمایا فکانت ہواء منبثا، فرمایا پراگندہ غبار کی طرح ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اب اس دن تمہاری جماعتیں جو ہوگی نا، سارے دنیا کے لوگوں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ 3 جماعتوں کے لوگوں کو جو تقسیم فرمائے گا، ایک جماعت وہ ہوگی سیدھے جانب اللہ کی کھڑی رہے گی، اصحاب المیمنہ۔ وہ کون سی ہوگی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے جانب سے انہیں پیدا کیا ہوگا، وہ سیدھے جانب کھڑے ہوں گے اور یہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے۔ اور ایک جماعت بائیں جانب کھڑی ہوگی، یہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں بصری سے پیدا کیے گئے، یہ بائیں جانب ہوں گے اور یہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ اور تیسری جماعت طائفہ سابقین والسابقون السابقون، جو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، یہ جماعت اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور مقرب ہوگی، یعنی یہ جماعت اللہ کے سب سے زیادہ قریب، جس میں انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، دین کا کام کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کو ناراض نہ کیا ہوگا، جو اندھیری راتوں میں آ کر نمازیں پڑھتے ہوں گے، اور ہر وقت انہیں اسلام کے احکام ان کے سر پر سوار ہوتے ہوں گے۔ دنیا کو انہوں نے پیچھے کشے پشت ڈالا ہوگا، یعنی دنیا ضرورت کی چیز ہے اتنا استعمال کر لیا، باقی انہوں نے اپنا سارا وقت اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں لگایا۔
یہ طائفہ سابقین ہوں گے. جب قیامت کا میدان قائم ہوگا نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو جماعت ہوگی طائفہ سابقین جو کل، اب جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، زمین زلزلے سے کپکپا جائے گی، اور سارے مکان اور چٹیر میدان اس زمین کو کر دیا جائے گا، سمندر ختم کر دیے جائیں گے. اور یہ سورج کی 7 آنکھیں ہیں. کتنی آنکھیں ہیں؟ 7 آنکھیں ہیں. ان میں سے ابھی یہ آسمان پر ہے تو اس نے ایک آنکھ کھولی ہوئی ہے، یہ آ کر کھڑا ہو جائے گا تمہارے سر پر، اور اس دن 7 آنکھ کھول دے گا. کیا حشر ہوگا انسان کا؟ فرمایا لوہا پگھل جائے گا. جب اتنا اوپر ہے تو ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جب سر پر آ کر کھڑا ہوگا تو انسان کا حشر کیا ہوگا بھائی؟ فرمایا کہ اس دن 7 آنکھ کھول دے گا تو انسان اپنے پسینے میں ڈوبے گا، تیرے گا، اور اللہ سے کہے گا الہ العالمین بھلے جہنم میں ڈال دے لیکن حساب کتاب شروع کر دے. جب ان کو تقسیم کیا جائے گا جماعتوں تو ایک عجیب سا منظر ہوگا پریشانی کے عالم کا. انسان ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، لیکن کہیں بھی اس کو راستہ نہیں ملے گا. اللہ سے کہے گا اللہ تو جہنم میں ڈال دے لیکن اس میدان سے مجھے نجات عطا فرما دے، کیونکہ وہ میدان تو ایسا نہیں کہ رات آ گئی تو ختم ہو گیا اور رات آنے والی نہیں ہے. اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا 50 عاما، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اگر اللہ نے کسی کو 100 سال کی عمر عطا کی ہے تو آپ حساب لگا دیجیے، آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں 50,000 سال کے مقابلے میں اگر 100 سال کی عمر اللہ نے کسی کو دی ہے نا تو مشکل سے 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی زندگی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 50,000 سال کے مقابلے میں 100 سال کو آپ ڈیوائڈ کر لیجئے تو 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی زندگی انسان کی بن رہی ہے. تو اس دن یہ پریشان ہوگا کہ اللہ تو جہنم میں ڈال دے لیکن حساب کتاب شروع کر دے. سب مل کر جائیں گے کہاں؟ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی راستہ ہی نہیں ہے. حضرت آدم کے پاس گئے، حضرت نوح کے پاس گئے، حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، سب نے یہ کہا آج کسی کی چلنے والی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے بار بار اعلان ہو رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اس کی وجہ ہے یہ میرے سامنے آ کر سفارش کرے گا. للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم. آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ سب کہیں گے اللہ کی حکومت ہے. سارے دنیا کے بادشاہ، سارے دنیا کے وزراء، سارے دنیا کے حاکم، سارے دنیا کے انسان کھڑے ہوں گے اور کب کب آئیں گے. جب نبی کب کب آئیں گے تو میرا اور آپ کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہمارا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال سارے کے سارے گئے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اللہ کے رسول کے پاس جا کر اللہ کے آپ کے پیچھے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. اب یہاں رک کر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں. حدیث میں بھی فرمایا اور حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل میں بڑی لمبی بات نہیں کرے، مختصر یہ سمجھاؤ کہ نبی کے درمیان میں اور امت کے ہر فرد کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے 49 پردے رکھے ہیں. کتنے پردے؟ 49. 50 میں ایک کم. 49 پردے رکھے ہیں. ایک پردے کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین سے آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. جب تک بندہ ان 49 پردوں کو پار نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کی اس رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. یہ کان کھول کر سن لیجیے. اب ان 49 پردوں کو ہمیں پار کیسے کرنا ہے اس کا آسان طریقہ بتایا ہے. آسان طریقہ کیا ہے کہ بھائی آپ نے زندگی میں ایک سنت کو پکڑ لیا، مثال کے طور پر کھانے کی سنت. اب ہمیں کھانے میں صرف میٹھا یاد آتا ہے، دوسری کو سنت یاد نہیں آتی ہے. حالانکہ میٹھا نہ کھانے سے پہلے سنت ہے نہ کھانے کے بعد سنت ہے. سمجھ رہے نا؟ میٹھا کوئی سنت نہیں ہے، کوئی ثابت کر کے نہیں بتا سکتا حدیث سے کہ میٹھا کھانا سنت ہے. ہاں حکیموں نے اطباء نے لکھا ہے کہ میدا میٹھے کو جذب کرتا ہے، اس لیے کچھ میٹھا. سنت کیا ہے کہ آپ کے کھانے سے پہلے نمک رکھا جائے اور یہ انگلی نمک کے اوپر رکھ کر نمک منہ میں رکھا جائے. یہ سنت طریقہ. وہ تو بھول گئے. آج کسی کے گھر نمک مانگتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو برا لگتا ہے کیونکہ وہ سنت بھول گئے، میٹھے کی سنت یاد آ گئی. تو بہرحال آپ نے کھانے کی ایک سنت کو قائم کیا. آپ
آپ نے سنت کے مطابق ہاتھ دھو لیے، دسترخوان بچھایا، سنت کے مطابق کھانا کھا لیا، اب اس سنت کو مرتے دم تک آپ نے اپنی زندگی میں اتارا ہے، چاہے کہیں بھی جاؤ لیکن آپ وہ سنت نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک پردہ کیا ہو گیا؟ اڑ گیا۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اب دوسری سنت اس نے لائی، بے کپڑے پہننے کی سنت ہے، غسل کرنے کی سنت ہے، ناخن کاٹنے کی سنت ہے، سونے کی سنت ہے، اور تمام چیزوں کی سنت اس نے اپنی زندگی میں داخل کر دی۔ فرمایا جب تک اس کے پردے نہیں ہٹیں گے اس وقت تک یہ آقا کے قریب نہیں جا پائے گا، کیونکہ پردہ درمیان میں آئی ہے۔ تو اب سارے کے سارے مل کر آگے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ چلو بھائی میرا تو بہت بڑا مرتبہ تھا، مجھے تو مقام محمود اللہ نے عطا فرمایا، میں جاتا ہوں اللہ کے پاس اور بات کر جاتا ہوں۔ کہا نہیں، اللہ غضب میں، اللہ جلال میں، اللہ غصے میں، اور بار بار اعلان کر رہا ہے لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ میرے سامنے آ کر سفارش کر سکے؟ جب یہ اعلان ہوگا سارے گھبرائیں، امتازوا اليوم ایھا المجرمون، بے نمازیوں الگ ہو جاؤ، نمازیوں سے، روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں سے الگ ہو جاؤ، تراویح نہ پڑھنے والے تراویح پڑھنے والوں سے الگ ہو جاؤ، شراب پینے والوں الگ ہو جاؤ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سارے گنہگار الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندے الگ ہو جاؤ۔ کب آئیں گے سارے؟ اللہ کیا ہوگا ہمارا؟ اب کیا ہوگا؟ موت تو آنے والی نہیں کہ موت مانگے گا انسان۔ تو سارے گھبرائے، پریشان حال ہو گئے، گیا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ کے سامنے، آج کی دنیا کے اعتبار سے 7 دن 7 رات کا سجدہ ہوگا، 7 دن 7 رات کا میرے آقا کا سجدہ ہوگا۔ کس کے لیے سجدہ کریں گے؟ امت کے لیے۔ اللہ کے سامنے جھک گئے اور کہا اس کی سجدے کے علاوہ کوئی راستہ ہی اللہ کو بنوانے کا۔ 7 دن 7 رات کے سجدے کے بعد میرے اللہ کو کچھ تھوڑا سا پیار آئے گا، رحم آئے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارفع راسک یا محمد سل تعطا، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے، میں خدا دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ نے اس دن دینے کا ارفع راسک یا محمد فافعل ما شئت، اے محمد رسول اللہ سر اٹھائیے اور جس کو جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دیجئے، جس کو جنت میں ڈالنا ہے ڈال دیجئے، جس کو جو کرنا ہے کر دیجئے۔ جیسے آج کل کے جاہل آپ کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بابا آئیں گے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، تیرے بابا کو کون لے جائے گا؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ہے؟ یہ سب جہنم کے طریقے ہیں، گمراہی کے راستوں پر آپ کو ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا تھا نا میزان عدل کے پاس، حضرت فاطمہ سے فرمایا بے فاطمہ سے بڑھ کر کسی عورت کا مقام ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون جنت ہے، وہ حسن حسین کی ماں ہے، وہ علی کی بیوی ہے اور محمد رسول اللہ کی چہیتی بیٹی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو کیا فرمایا؟ فاطمہ اعملی، فاطمہ عمل کرتی رہنا، میزان عدل کے پاس یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ محمد ہے، امام الانبیاء ہے۔ فرمایا میزان عدل کے پاس میں بھی تجھے کام نہیں آؤں گا۔ تو کون سا بابا کام آئے گا؟ جب اللہ کے رسول کام نہیں آئیں گے، اپنے بیٹی کو کام نہیں آئیں گے، تو یہ جہالت والی باتوں میں سے نکل جاؤ باہر، اعمال کرو۔ اور اعمال پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ عمل کرو گے تو میں راضی رہوں گا، اور اس اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ اپنا فضل فرمائے گا تو اللہ رحم کرے گا، جنت دے گا۔ سمجھ گئے نا؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، ارفع راسک یا محمد سل تعطا، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے، میں خدا دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمائے اللہ بندوں کا حساب کتاب شروع کر دیں، میری امت بڑی پریشان حال ہے، سارے حضرت آدم سے لے کر آج تک کی ساری امتیں کھڑی ہیں اور ٹٹو کی نظر تیری طرف جمائیں، اللہ حساب کتاب شروع کر۔ اللہ کیا فرمائیں گے اس دن؟ لاؤ پیش کرو میرے سامنے۔ کون جائے گا اللہ کے غصے کے وقت میں؟ اس کی مجال ہوگی، کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کو نیچے جھکائیں گے، حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑیں گے، ابوبکر چلو، حضرت ابوبکر وہ کانپتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے خود حدیث میں فرمایا یوں حضرت ابوبکر وہ بدن کانپاتے ہوں گے، جبکہ حضرت ابوبکر کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا سارے امت کا ایمان ایک ترازو میں رکھو، ابوبکر کا ایمان ایک ترازو میں رکھو تو ابوبکر کے ایمان کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ جھک جائے گا۔ اتنا پاورفل ایمان ابوبکر کا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑیں گے، چلو اللہ کے سامنے. حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول مجھے مت پیش کریے. فرمایا کیوں؟ اللہ کے رسول میرا زندگی کا زیادہ حصہ ایمان سے خالی گزرا ہے. اللہ پوچھے گا کہ ابوبکر جب بڑھاپے کا وقت تھا تب ایمان قبول کیا، وقت اس وقت تک کہاں چلا گیا تھا؟ اللہ کے رسول میں جواب نہیں دے پاؤں گا. حضرت ابوبکر کسی شخصیت کا بڑھایا ہے اللہ اکبر، جبکہ میرے آقا کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ کے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ایک دن آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل آ گئے، اور وہ جو اپنی زمین پر ٹاٹ بچھاتے ہیں نا، وہ ٹاٹ اوڑھ کر آ گئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل تجھے کہاں سے قریبی آ گئی بھائی کہ تو ٹاٹ پہن کر آ گیا بدن کے کپڑے نکال کر؟ جبرائیل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ کے رسول فرماتے میں نے جبرائیل کو پہلی بار روتے دیکھا ہے. اللہ اکبر، میں نے جبرائیل کو پہلی بار روتے دیکھا ہے. کہا اللہ کے رسول آپ کو بتا دیں؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا آج سارے فرشتوں کا لباس ٹاٹ کا ہے جنت. کہا کیوں؟ کہا آپ کو پتا نہیں؟ فرمایا نہیں، آج زمین پر ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. اللہ نے کہا سارے فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا. اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور چلے ابو بکر کے گھر. حقیقت میں دیکھا ابو بکر ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھے. ابو بکر تجھے مجھے نہیں بتایا کہ تیرے پاس ایک جوڑی کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے؟ اللہ کے رسول ایک جوڑی کپڑا تھا دھونے میں رکھا ہوا ہے، وہ سوکھنے تک میں ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھا ہوا، جب سوکھ جائے گا تو پہن لوں گا. یہ ابو بکر کا درجہ ہے. وہ ابو بکر گھبرا رہے ہیں، کب کپا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر امت کا مسئلہ ہے، تمہیں جانا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ کر میرا اللہ نرم ہو جائے گا، میرے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تمہیں اللہ کے دربار میں جانا ہے. حضرت ابو بکر کو پیش کیا. حضرت ابو بکر نے بھی کیا کیا وہاں جا کر؟ یہ نہیں کہ اللہ میں آ گیا، میں اللہ کے رسول کا نائب ہوں. کہا نہیں، جو کام آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہی کام ابو بکر نے کیا. دھام سے سجدے میں گر گئے، جیسا سجدے میں گر کر تھاڑے مار مار کر رونے لگے. میرے اللہ کو پیار آیا، ابو بکر اٹھ جاؤ، ابو بکر اٹھ جاؤ، اور ابو بکر یہاں جاؤ. حدیث میں فرمایا اللہ ابو بکر کو اپنے سیدھے جانب بٹھا لیں گے. اللہ اکبر، میرے اللہ کا غصہ کیا ہو گیا؟ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا. اللہ کے رسول کو فرمائیے لاؤ پیش کرو میرے سامنے. حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے. عمر چلو. اب عمر کب کب آ رہا ہے، وہ دنیا کا سب سے بہادر، عرب کا بہادر نوجوان، وہ کانپ رہا ہے. اللہ کے رسول مجھے مت لے جائیے، اللہ بہت غصے میں ہے، اللہ بہت جلال میں. اللہ ساری زندگی کے نیکیوں کو نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ صرف اتنا سوال کرے گا اے عمر یہ بتا تو تلوار لے کر کہاں جا رہا تھا؟ اللہ کے رسول میں جواب نہیں دے پاؤں، مجھے معاف کیجیے، مجھے مت بھیجیے، کسی اور کو بھیج دیجیے. اللہ کے رسول پر عمر تمہیں جانا ہوگا. ابو بکر چلے گئے، تمہیں جانا ہوگا. حضرت عمر جائیں گے اور دھڑام سے اللہ کے سامنے کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے. جیسے سجدے میں گریں گے نا تو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یسلم علیہ رب عمر، قیامت میں سب سے پہلے اللہ اگر کسی کو سلام کرے گا تو میرا عمر ہوگا. اللہ کہے گا السلام علیکم یا عمر، السلام علیکم یا عمر. اللہ پہلے سلام کرے عمر آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. اللہ فرمائے اللہ کے بازو. میرے دوستو کیا صحابہ کا درجہ تھا، اور کیا یہ منظر خالی ہوں سنو مت، اور میں بول نہیں رہا ہوں، میں دل سے بول رہا ہوں. آپ سنو تو دل کی آنکھوں سے سنو کہ یہ منظر کیا ہوگا، تاکہ ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے، اور سجدہ نہ کرنے والے سجدہ کرے، اور سجدہ کرنے والے اخلاص والا سجدہ کرے، ریاکاری والا نہ کرے، اور صرف رمضان کا سجدہ نہیں بلکہ زندگی بھر اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائے. کیونکہ سجدہ وہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان سے ناراض ہوتا ہے وہ کوٹی نہیں چھینتا، وہ بنگلہ نہیں چھینتا، کاروبار نہیں چھینتا، بیوی بچے نہیں چھینتا. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی نعمت چھین لیتا ہے. تو جو بندے فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور ایسے ہی سوتے ہیں جانوروں کی طرح اور اٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں، وہ سوچ لیں کہ اللہ نے کتنی بڑی سجدے کی نعمت مجھ سے چھین لی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سجدہ بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو نجات دیتا ہے. بہرحال میدان محشر ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اللہ 3 جماعتوں میں انسانوں کو تقسیم کرے گا. انشاءاللہ اللہ زندگی باقی رکھے تو اس پر بات ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.